نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔ ما قبل کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے ایک سوال کے انداز پر اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا تھا کہ جب کافروں سے معلوم کیا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی ہے، نبی علیہ السلام پر جو چیز نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے، قالوا اساطیر الاولین، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے اور گزرے ہوئے لوگوں کے چند واقعات ہیں، اس کے علاوہ قرآن کریم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر مسلمانوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں کہ سراسر بھلائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو چیز نازل کی گئی ہے وہ ہم سب کی بھلائی کا ضامن ہے، ہم سب کے لیے وہ خیر ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی اختیار کی، حسنہ، ان کے لیے بھلائی ہے۔ اور یہ جو بھلائی ہے یہ دو طرح کی ہے، جو لوگ دنیا میں نیکی اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں، ان کے لیے بھلائی ہے۔ یا تو بھلائی یہ ہے کہ 10 گنا ثواب اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو نیکی کا عنایت فرماتا ہے۔ دنیا میں ایک نیکی بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں 10 گنا ثواب اس کو دیتا ہے۔ یا حسنہ، بھلائی جو ہے، اس سے مراد انسان کی ایسی زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ زندگی ہو، اور نیک لوگوں کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو عقل و شعور عنایت فرمایا ہے اور جو سمجھدار لوگ ہیں، ان لوگوں کی پسندیدہ زندگی اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو عنایت فرماتا ہے۔ یعنی اس کی زندگی میں ایسے اعمال کا صدور نہیں ہوتا، اس سے ایسے حرکات کا صدور نہیں ہوتا کہ پڑھے لکھے اور نیک لوگوں کی نظروں میں جو اعمال برے، چونکہ جہلا کا مسئلہ تو کچھ ہے نہیں، جو ان پڑھ ہیں اور جہلا حضرات ہوتے ہیں جن کا سنجیدگی سے، وقار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے لیے اعمال کی جو حیثیت ہے وہ کچھ نہیں ہوتی۔ وہ بڑے اچھے اعمال پر بھی لوگوں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات برے اعمال پر بھی لوگوں کی اچھائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اعتبار جو ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی ہو، اور دوسرا یہ کہ عقل و شعور اللہ نے جن لوگوں کو دیا ہے اور سنجیدگی اور وقار جن لوگوں کی زندگی میں ہے، ان کی نظروں میں اس کی زندگی باوقار گزرتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو یہ دو بدلے دیتے ہیں، ایک 10 گنا ثواب اور دوسرے یہ کہ پسندیدہ زندگی۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، یہ جو معاملہ ہے یہ تو دنیاوی معاملہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کے لیے، ان کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بدلہ رکھا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر اور زیادہ بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور وہ متقیوں کے لیے بہترین گھر ہے۔ جنات عدن، وہ گھر کیسا ہے؟ یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی باغات ہوں گے اور درختوں کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی۔ یہ دنیا میں عام طور پر خوبصورتی کا ضامن ہوتا ہے کہ کوئی باغ ہو اور اس کے چاروں طرف یا درمیان میں نہر وغیرہ گزر رہی ہو، تو یہ چونکہ خوبصورتی کی چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اور جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوگی جنت میں، کہ دنیا کے اندر آدمی چاہے جتنا مالدار ہو، کتنے بھی آسائش اس کے پاس ہو، لیکن اپنی تمام خواہشات کو پورا کر لے، یہ کسی انسان میں نہیں، کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں یہ چیز کہ دنیا میں اس کی تمام خواہشات پوری ہو جائے۔
آخرت میں ہاں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی تمام خواہشات کو پورا فرمائے گا. جو بھی خواہش انسان کے دل کے اندر پیدا ہوگی وہ تمام کی تمام وہاں پر پوری ہوئی. یہاں پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اگر کوئی آدمی جنت کے اندر جا کر کے کسی گناہ کی تمنا کرنے لگے تب کیا ہوگا، یا کسی بھی نازیبا کام کی وہ تمنا کرتا ہے تو کیا اس کی تمنا بھی پوری کی جائے گی؟ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ جنت میں انسان کی تمام خواہشات پوری ہوگی. ایک صحابی تھے وہ کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، ان کا کام صبح سے شام تک یہی ہوتا تھا، وہ کھیتی کرتے تھے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہمیں ہل چلانے کو بھی ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم جنت میں خواہش کرو گے ہل چلانے کی تو اللہ تبارک و تعالی ہل چلانے کے لیے دے گا. پھر فرمایا اللہ کے بندے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی خواہشات کو دل کے اندر جگہ دے گا؟ اس وقت خواہشات جو ہوتی ہے ایسی جگہوں پر عام طور پر وہ ہوتی ہیں جو آدمی کی آسائش اور آرام سے متعلق ہے. تو اللہ تبارک و تعالی خواہشات کو ساری پورا فرمائے گا، لیکن نازیبا کسی حرکت کی، نازیبا کسی کام کی، خلاف شان کسی کام کی خواہش کا پیدا ہو جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہاں پر پیدا ہی نہیں ہوں گی یہ چیزیں. اس لیے یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی گناہ کی خواہش کرے تو گناہ کی خواہش بھی پوری ہوگی. پہلے خواہش تو کرے وہاں پر، لیکن خواہشیں جو ہیں وہاں پر گناہوں کی یا نازیبا کام کی کسی کی پیدا نہیں ہوگی دلوں کے اندر. لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکہ، یقیناً وہ لوگ فرشتوں نے جن کو وفات دی، طیبین اس حال میں کہ وہ پاک تھے یا خوش و خرم تھے. خوش کس چیز سے تھے؟ دنیا میں نیکی کی زندگی گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ گمان ہو کہ میں نے اللہ کے کہنے کے مطابق، اللہ کی مرضیات کے مطابق کچھ نہ کچھ زندگی گزاری ہے اور اللہ سے مجھے نیکی کی ہی تمنا ہے اور اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ بھلائی کا معاملہ فرمائے گا، تو ایسے آدمی کو پھر اللہ سے ملاقات کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. اس لیے فرشتے جب نیک آدمی کے پاس آتے ہیں تو اس وقت نیک آدمی کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا موت سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی اس قدر اس کو خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی موت پر خوش ہوتا ہے. یوں تو موت ایک فطرتاً ایسی چیز ہے کہ تکلیف ہر انسان کو ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کو بھی موت سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر بھی آتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی کہ جب انسان کی روح کھینچی جاتی ہے تو کس طریقے سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس تکلیف کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جن لوگوں کو اپنے اعمال یاد ہوتے ہیں، اگر انہوں نے دنیا میں برے اعمال کیے ہیں تو آدمی ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو، تو اس لیے تکلیف کو محسوس ہوتی ہے. جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا چونکہ شوق ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اس لیے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی. جیسے فرض کریں کسی کو خارش ہو رہی ہو تو آدمی کو بسا اوقات زخم بھی لگ جاتے ہیں، لیکن وہ جو زخم ہے تکلیف اگرچہ دیتے ہیں، لیکن خارش کا جو ایک مزہ ہوتا ہے وہ تکلیف جو ہے اس مزے میں دب جاتی ہے. تو اللہ سے ملاقات کا جو مزہ ہوگا بندے کا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں. یقولون السلام علیکم، فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، یعنی فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلام کا پیغام لے کر کے آتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے ادخلوا الجنہ، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے سبب. ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلام جو ہے یہ اس وقت نہیں ہے بلکہ دخول جنت کے وقت سلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا تو اس وقت فرشتے ان کو سلام کریں گے. دونوں مفہوم اس کے مراد ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ جب نیک بندے کا کسی کا انتقال ہوتا ہے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے آ کر کے اس سے سرہانے کی طرف اس کے کھڑے ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اس کو. ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے سبب سے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، یہ پھر کافروں کا خطاب ہے. کیا کافر لوگ منتظر ہیں اس بات کے
کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یعنی روح ان کی قبض کر لیں، او یأتی امر ربک یا تمہارے رب کا معاملہ ان کے پاس آ جائے، یعنی یا تو قیامت آ جائے یا اللہ کا عذاب آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے گزرے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو اقوام گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام نے جب دعوتیں دی ہیں تو قبول نہیں کیا ہے، اور وہ برابر اصرار بلکہ انبیاء سے کرتے رہے عذاب کا، لیکن جب عذاب آیا پھر ان کو مہلت نہیں ملی۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کا جو عذاب آیا ہے، اللہ کی جو سزا آئی ہے، تو ایسا نہیں کہ اللہ نے عذاب بھیج کر کے ان کے اوپر ظلم کر دیا ہو، بلکہ عذاب آنے کی جو وجہ تھی وہ تھی ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کرنا اور اللہ کا انکار کرنا۔ تو چونکہ اللہ کا انکار کرنا یہ جرم ہے اور جرم کا بدلہ دیا جاتا ہے، تو اس جرم کے بدلے میں ان کے اوپر عذاب آیا ہے، اس لیے اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، لہذا پہنچ گیا ان کے پاس اس کا وبال جو وہ کیا کرتے تھے، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انبیاء علیہ السلام کا، یا انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں کا وہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اس مذاق کی سزا ان کو دی گئی ہے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، جیسا کہ میں نے یہ کل بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، لہذا جب لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو اگر کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ مشرک لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ چونکہ قادر ہے ہر چیز پر، اگر اللہ کو ہمارے اعمال پسند نہ ہوتے، اللہ کو اگر ہماری حرکات پسند نہ ہوتی تو اللہ تو روک سکتا تھا، اللہ تو قادر ہے روکنے پر، تو اللہ نے ہمیں روکا کیوں نہیں؟ اللہ کا ہمیں شرک کرنے سے نہ روکنا، بتوں کی عبادت کرنے سے نہ روکنا، یا بہت ساری چیزوں کو ہم حرام قرار دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اپنی جانب سے، تو اللہ کی جانب سے کچھ پکڑ ہی نہیں آتی ہمارے اوپر اس چیز پر، تو اللہ کی جانب سے پکڑ کا نہ آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہمارے اعمال سے راضی ہے۔ یہ مشرکین ایک بہت بڑا اعتراض رکھتے تھے نبی علیہ السلام کے سامنے کہ ہم جو بتوں کو پوجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے بتوں کو پوجنا، اگر پسند نہیں ہوتا تو اللہ روک دیتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں لگاتا۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ہٹ دھرمی ہوتی ہے اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر تکبر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہدایت سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہنے لگے مشرک لوگ، لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم نہ عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر کسی کی، نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم حرام قرار دیتے اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی کیا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، یاد رکھو رسولوں پر صرف کھلے طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے، یعنی رسولوں کے ذمے صرف تبلیغ ہے، ہدایت جو ہے یہ رسولوں کے ذمے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب وہ زبردستی کسی کو کھینچ کر کے لائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہے ہر امت میں ایک رسول، ہر قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو بھیجتا ہے یا پیغمبر کے ماننے والوں کو بھیجتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ پیغمبر کی ذات ہی آئے، یا تو پیغمبر یا پیغمبر کے ماننے والے جو پیغمبر کی دعوت کو لے کر کے وہاں تک آتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہمارا ملک ہے مثال کے طور پر، کسی پیغمبر کا تو آنا بظاہر تاریخ میں نہیں ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پیغمبر کے ماننے والے اور پیغمبر کی دعوت کو لے کر آنے والے بہت سارے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بہت سارے اصحاب تھے جو ہندوستان تشریف لائے، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے مختلف لوگوں کے نام ملتے ہیں،
اور باضابطہ علاقہ بھی کچھ لوگوں نے متعین کیا ہے کہ گجرات کا جو علاقہ ہے وہاں پر کچھ ساحل تھے تو وہاں پر بھی تشریف لائے ہیں. تو یا تو خود نبی پہنچتا ہے، اور اگر نبی نہیں پہنچتا تو نبی کے ماننے والے بہرحال دعوت کو لے کر کے پہنچتے ہیں. فحال علی الرسل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہے ہر امت میں کسی رسول کو، ان اعبدوا اللہ، یہ حکم لے کر کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے بچتے رہو. طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں سرکشی کرنا، اور شیطان جو ہے وہ سرکشی کرنے والا ہے، اس لیے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. شیطان سے بچو یعنی اس کی اطاعت کرنے سے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت سے نواز دیتا ہے. یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ابتداءً تو سرکشی کرتے ہیں لیکن ہٹ دھرمی ان کے اندر نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، سمجھانے سے اللہ کی طرف آ جاتے ہیں تو اللہ ہدایت سے نواز دیتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جن پر گمراہی متحقق ہو چکی ہے، یقینی ہو چکی ہے. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کفار مکہ کو خطاب ہے کہ زمین میں چل پھر کر کے دیکھو، سفر کرو ادھر ادھر کے، اور پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے لوگوں کے کیا انجام کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط وغیرہ ہے. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر غور کرو کہ کیا انجام رہا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کا، اللہ کی تکذیب کرنے والوں کا. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما له من ناصرين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خطاب ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیا کرتے تھے کفار مکہ کو اور وہ لوگ الٹا اعتراضات کیا کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر اندر گھٹا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی ہے کہ اے نبی آپ زیادہ حرص کرتے ہیں ان کی ہدایت کی. فإن اللہ لا يهدي من يضل، اللہ تعالیٰ ہدایت سے نہیں نوازتا اس شخص کو جس کو گمراہ کر دیتا ہے. مطلب یہ کہ جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہی پر چل رہا ہے اور اپنی انانیت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے گمراہی پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نہیں نوازتا. ہاں جو آدمی اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیتا ہے اور حق کی تلاش میں لگ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے ضرور نوازتا ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. کفار مکہ کے حالات جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ حضرات حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا نہیں کہ مانتے نہیں تھے، مانتے بھی تھے، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن صرف اپنی ہٹ درمی اور انانیت کی بنا پر تسلیم نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لے کر کے آتے تھے. یہ تو بہت سارے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ ان لوگوں نے برملا اقرار بھی کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ نہیں بولتے. ایک مرتبہ کچھ لوگ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور اس بات کو کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم جھوٹ نہیں بولتے ہو، ہاں لیکن جو بات تم کہہ رہے ہو، جس چیز کی دعوت دے رہے ہو وہ اچھی نہیں. تو تسلیم سارے لوگ کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، لیکن اپنی ہٹ درمی اور انانیت کی وجہ سے ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. اور جن لوگوں نے اپنی ہٹ درمی اور انانیت چھوڑی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے ان کو نواز دیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ غزوہ بدر میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین میں سے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مخالفین میں سے رہے ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابتداءً اگرچہ مخالفین میں سے رہے لیکن ہٹ درمی اور انانیت دل کے اندر نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے ان لوگوں کو نوازا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں، لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ نہیں فرمائے گا اس شخص کو جس کو موت دے دیتا ہے. ایک واقعہ ہوا ہے، ایک صحابی تھے، ان کا کسی کافر پر قرض تھا، وہ قرض لینے کے لیے وہاں پر پہنچے اور کچھ گفت و شنید آپس میں ہوئی تو بات چلتے چلتے آخرت کی بات آ گئی. ان صحابی نے کہا کہ دنیا میں جیسا معاملہ ہے مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی معاملہ فرمائے گا. کہنے لگا کہ اچھا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے ہم؟ ان صحابی نے کہا کہ ہاں ہمارے رسول نے تو یہی کہا. تو اس نے اس وقت قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. اسی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ نہیں فرمائے گا اس شخص کو جس کو موت دے دیتا ہے. بلا ہرگز ایسا نہیں، وعدن علی حقا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا برحق وعدہ ہے جو پورا ہوگا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں.
مطلب یہ کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، یہ آخرت کو جو وعدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی کیوں جائے گی؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دے ان دونوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے اس چیز کو جس میں وہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ کافر لوگ اس بات کو جان لے أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ کہ وہ لوگ جھوٹے تھے۔ ظاہر ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور مختلف قسم کے انسان ہیں۔ اب میں اگر اچھے عمل کر رہا ہوں تو مجھے تو معلوم نہیں کہ میرے عمل اچھے ہیں، کوئی کافر اگر عمل کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے اعمال کو اچھا سمجھتا ہے۔ اب پیمانہ کیا ہوگا اچھائی اور برائی کا؟ پتہ کیسے چلے گا کہ کس کے اعمال اچھے ہیں، کس کے اعمال اچھے نہیں ہیں؟ تو اس فیصلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا ہے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے ان لوگوں کے سامنے اس چیز کو جس میں اختلاف یہ کرتے ہیں، اور تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یقیناً ہمارا کہنا کسی بھی چیز کے لیے جب ہم اس کو بنانے کا ارادہ کریں تو ہم کہتے ہیں کن، بن جا، فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالقیت کا ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو جو لوگ ناممکنات میں سے سمجھتے ہیں، شاید ان کے دلوں کے اندر یہ بات ہے کہ ایک چیز جب مٹی ہو گئی ہے، اب دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ فی الحال بنا رہا ہے تو بتدریج بن رہی ہے، تمام دنیا کے انسان ایک ہی مرتبہ وجود میں آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اور قیامت کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ بیک وقت تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اس دنیا کے آخری انسان تک مریں گے مختلف اوقات میں۔ حضرت آدم سے مرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جب تک جاری ہی رہے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اٹھائے گا تو ایک ساتھ سب کو اٹھائے گا۔ اب کسی کے ذہن میں یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ چلیے دنیا کے بنانے کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں اتنا وقت ہے کہ حضرت آدم سے شروع فرمایا ہے دنیا کو اور بتدریج بنتی چلی جا رہی ہے، انسان وجود میں آ رہے ہیں، لیکن جب تمام انسان ختم ہو گئے اور مر کر کے مٹی میں مل گئے، پھر بیک وقت تمام انسانوں کو پیدا کرنا یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہمارے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو معاملہ ہے وہ صرف کن کا ہے، یعنی حکم کا ہے۔ ہم کائنات کو بننے کا حکم دیتے ہیں اور وہ بن کر کے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوبارہ زندہ کرنا لوگوں کو ایک مشکل چیز نہیں ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، ہمارا کہنا کسی چیز کے لیے جب ہم اس کو بنانے کا ارادہ کریں، ہم اس سے کہتے ہیں کن فیکون، پھر وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توحید پر قائم فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔